اس بار اگر وہ اس قسم کا کوئی مس انٹروینشن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وی ول ہٹ ایٹ دا رائٹ اسپاٹ جہاں پہ ہم پہلے ہٹ نہیں کیا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. دیکھیں ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہو گیا کیونکہ اب ان کے کیلکولس میں ایک اور چیز انہیں کنسیڈر کرنی پڑے گی اور وہ ہے پاکستان سعودی پیکٹ. اٹس اے نیو ڈائمینشن. ٹھیک ہے. اور جو اس کی ڈیفنس پیکٹ کی جو ورڈنگ تھی کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا, یہ سیریس لینگویج ہے. تو اب ان کے کیلکولس میں ایک نئی ڈائمینشن ضرور ایڈ ہوگی اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم یہ پچھلے 8-10 سالوں کی اگر ہم ٹریجیکٹری کو سامنے رکھیں تو جو پہلا ہمارا بالا کوٹ کے بعد جو جھڑپ ہوئی جس میں ابھی نندن یہاں پر ہماری ایئر فورس نے اس وقت بھی بڑا کمال انہوں نے وہ سارا ایپیسوڈ تھا. اس کے بعد پھر یہ جو دوسرا ہوا ہے تو آپ دیکھیں انٹینسٹی اس دوسرے کی ذرا زیادہ تھی. تو خدا نہ کرے کہ اگر ابھی تیسرا ہوگا تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی اور اس انٹینسٹی کو ہم تو ایبزارب کر سکتے ہیں. ایبزارب اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہمارے سٹیکس نہیں ہیں. انڈیا کے بہت بڑے سٹیکس ہیں, ان کی بڑی اکانومی ہے, ایک ایگزامپل ان کو زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. ایک ایگزامپل دیا جا سکتا ہے اس کا مصطفیٰ صاحب کہ مشرف کے دور میں جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی دونوں فورسز کی تو اس وقت جو تھا انڈیا کے اندر جو انویسٹر تھا بیٹھا ہوا وہ انویسٹر جو تھا نا وہ شیکی ہو گیا تھا, وہ جٹری ہو گیا تھا اور اس نے جناب وہاں سے اپنی انویسٹمنٹس انڈیا کے اندر سے پل آؤٹ کرنے کے چکر میں پڑ گیا تھا. حالانکہ وہ آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی. اور اس بار اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈیا اگر سپوزڈلی جو کہ میرے خیال میں بہت بڑا بلنڈر کرے گا وہ, تو اگر اس بار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس بار تو جو انویسٹر بیٹھا وہ تو بھاگ جائے گا وہاں سے. ایک اس میں ہمیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنیز اور یو ایس کی اس وقت ایک ٹریڈ وار چل رہی ہے. اب پورے ویسٹ کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ساری کی ساری مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم نے چائنا سے شفٹ کرنی ہے. چائنا سے شفٹ کرنے کے لیے سب سے جو پرائم کنٹینڈر تھا اس سچویشن سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے وہ انڈیا تھا. اگر انڈیا اس طرح کا ارریسپانسبل بیہیویئر رکھے گا اپنے نیبر کے ساتھ اور ایک نیوکلیئر ملک کے ساتھ تو وہ ممالک جو وہاں پر اپنی مینوفیکچرنگ شفٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ سوچیں گے ضرور کہ کیا ایسے ملک کے اندر ہم انویسٹ کریں کہ جو کسی بھی وقت دوبارہ ایک کانفرنٹیشن میں جا سکتا ہے اور آل ہیل کین بریک لوز. تو اور پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے تو وہ ایپل کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اراؤنڈ $500 بلین. اس نے جو ایپل کمپنی کا مالک ہے اس کو کہا کہ ہم تمہیں یہ ٹیرف کے اندر اتنے ریلیکسیشن جو دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جا کے فیکٹریاں لگاؤ, فیکٹریاں واپس امریکہ لاؤ. تو انڈیا ول لوز آؤٹ آن دیٹ فرنٹ آلسو. تو اس کو لوز کرنے کے لیے زیادہ چیزیں ہیں ہمارے پاس. ہم وہ ویسے ہی بس گزارا چل رہا ہے صبح. انڈیا از گاٹ اے لاٹ ٹو لوز. اور میرے خیال میں جو بہتر ہوگا عوام جو ہے ہندوستان کے عوام پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. We cannot change our neighbors, you know, that's a reality. ساری چیز کے اندر لیکن ہماری جو ہے ہندوتوا کانسیپٹ ہماری طرف سے بھی غلطیاں رہیں. لیکن ان دا لاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ہاف جب سے بی جے پی کی وہاں پر حکومت آئی ہے دوبارہ, اٹل بہاری واجپئی صاحب وہ ایک ڈفرنٹ چیز تھے. وہ بڑے میچور ایک سیزنڈ پالیٹیشین جو اس ریجن کے لیے ایک ان کے ذہن میں ایک خواب تھا جس کی وجہ سے وہ بس میں بیٹھ کر لاہور بھی آ گئے. ہماری غلطیاں بھی ہیں کہ ہم اپرچونٹیز کو ٹھیک وقت پہ کیش نہیں کرا سکے. لیکن یہ پچھلے 15 سالوں سے جو بی جے پی کی حکومت ہے, جو ان کی نئی لیڈرشپ ہے, جو ہندوتوا کو ایک ایکسپینشنسٹ طریقے سے لے کر آگے چل رہی ہے, وہ اب سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ریجن کے اندر پیس میں. آئیڈیلی تو دونوں آئی ایم فار پیس, ہر کوئی چاہے گا کہ پیس ہو. ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس حوالے سے ایک ڈفرنٹ پالیسی رہی اور ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں, وہ کبھی ان سے اس بارے میں اتفاق نہیں کیا. لیکن اگر فیوچر ہے اس ریجن کا تو وہ فیوچر پیس میں ہے, وہ ٹریڈ میں ہے. امینس بینیفٹ دونوں ممالک اٹھا سکتے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ سے. اور میں ایک پرانی اسٹڈی پڑھی تھی میں نے, شاید آئی آر آئی نے کی تھی, انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ نے, اور یہ 15-20 سال پرانی اسٹڈی ہے. اس وقت 20 سال پہلے اگر دونوں ملک آپس میں ٹریڈ کرتے تو the volume of trade دونوں ممالک کے درمیان was around $20 billion. تو ابھی تو پھر بہت آگے بڑھ گیا ہوگا.
تو ہمیں اپنے ڈسپیوٹس جو ہے ان کو ریزالو کرنا ہے تاکہ اس ریجن کے اندر جو 1.5 ارب لوگ ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں پراسپیرٹی کی. لیکن آپ ان کی طرف سے دیکھیں گے کہ اب یہ جو نئی انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی والا معاملہ کیا ہے, اس پہ میں آتا ہوں, اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دیٹ از اے سویلائزیشن. مصطفیٰ صاحب دیکھیں, دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, دوحہ ایگریمنٹ میں جناب یہ فیصلہ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جناب کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ لکھا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, جہاں پہ بھی یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 118 افغان نیشنل جو ہے, یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں 118 افغان نیشنل جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو پہنچا دیا گیا جہاں پہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا. سو دے ور انوالوڈ ان لائک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, بارڈر کسی بھی دنیا کا بارڈر جو ہے وہ 100% سیکیور نہیں ہوتا. میکسیکو کا بارڈر بھی دیکھ لیں آپ نے, ٹرمپ نے بڑی وہاں پہ جناب دیواری شاریں کھڑی کر دی, وہ بھی 100% سیکیور نہیں ہوا. یہاں پہ بھی ہم نے بھی فینسز لگائے, 100% سیکیور نہیں ہو سکتا. ہم نے چیک پوسٹیں بنائی, ٹھیک ہے, چیک پوسٹوں میں بھی مطلب ہر جگہ پہ آپ چیک پوسٹ نہیں بنا سکتے, پاسبل نہیں ہے. سو اٹس اے پورس بارڈر نمبر 1, اس میں انفلٹریشن ہوتی ہے. لیکن دا ریئلٹی از اینڈ انفارچونیٹلی وہاں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر کے نکل جاتے ہیں وہاں پہ. ڈونٹ یو تھنک کہ دوحہ ایگریمنٹ ہو, نیکسٹ ڈور نیبر ہو, اس کو تھوڑی سی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یہاں پہ پراکسی وارز کا حصہ بننے کے بجائے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے. وہ دوسرے دشمنوں کے ہاتھوں میں ٹول بنا ہوا ہے افغان. دیکھیں وہ ٹول کوئی نہیں بنے ہوئے, وہ ٹول بالکل راک ہے نہیں. ایک سیکنڈ, ٹول بالکل وہ کوئی نہیں بنے ہوئے. یہ ان کی ایک سوچ ہے جس سوچ میں وہ پاکستان کو نقصان دینا چاہتے ہیں. ہم ہر چیز ان کے ہینڈلرز کے اوپر پھینک دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ پاکستان سے خود سنسیئر نہیں ہے. ابھی میری پچھلے ہفتے ایک سفارتکار سے ملاقات ہوئی جو اس حوالے سے کافی ویل انفارمڈ ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت افغانستان میں ہزاروں کے حساب سے دنیا بھر سے دہشت گرد دوبارہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں. القاعدہ کے وہاں پر کیمپس کھل چکے ہیں, تقریباً 20 کے قریب وہاں پر القاعدہ کے کیمپس کھلے. پھر اس کے بعد وہاں پر ETMI اور چیچنز اور دنیا جہان کا انہوں نے ایک پیغام پوری دنیا میں جو افغان حکومت نے پھیلایا ہے وہ یہ ہے کہ آؤ گلشن کا کاروبار چلے. تو یہ جو سارے دہشت گرد دوبارہ وہاں پر وہ اکٹھے کر رہے ہیں, یہ صرف پاکستان کی اب پرابلم نہیں رہی, یہ چائنا کی بھی پرابلم ہے, یہ رشیا کی بھی پرابلم ہے, یہ ایران کی بھی پرابلم ہے, اور یہ باقی ورلڈ دنیا کے جو یورپ کی بھی پرابلم ہے, امریکہ کی بھی پرابلم ہے. ابھی آج سے 4-5 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی, 4 ممالک نے اکٹھے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی, رشیا نے, چائنا نے, ایران نے اور پاکستان نے. باقی ساری فلاوری اس کی لینگویج تھی, لیکن اس کے اندر ایک شک نمبر 5 تھی, بڑے اہم اس کے اندر وہ شک تھی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سارے ٹیرر نیٹ ورکس ڈسمینٹل کرو. چائنیز ہو, رشینز ہو, سب اس چیز کے اوپر سیخ پائے ہیں کہ یہ انہوں نے دوبارہ کیا سلسلہ شروع کر دیا دہشت گردوں کو اکٹھا کرنے کا.